بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ اب تک ہمارا اس عقائدی سلسلے کے 9 دروس جو ہے مکمل ہو چکے۔ آج جو 10واں درس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ فعلیہ، یعنی جو افعال میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ ہیں ان میں سے ایک صفت جس کو ہم عدل کہتے ہیں۔ حکمت کے بارے میں بات ہو چکی تھی گزشتہ درس میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کمالی فعلی جو صفت ہے ان میں، یعنی جو صفات ہیں ان میں سے ایک حکمت ہے، دوسری عدل ہے۔ عدل اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ فعلیہ میں سے اہم ترین صفت ہے، کیونکہ بہت سارے جو نتائج اور بہت ساری جو بحثیں ہیں وہ اس پر مترتب ہوتی ہیں۔ ہم چند ایک نکات میں اس صفت کو بیان کریں گے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ عدل کا معنی کیا ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے تو ہماری مقصود اس وقت یہ ہوتی ہے کہ ہر مخلوق کو جو اس کے مناسب چیز ہے وہ عطا کرتا ہے، اس کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اس کو عطا کرتا ہے، نہ اس کی حاجت اور ضرورت سے زیادہ عطا کرتا ہے نہ اس سے کم عطا کرتا ہے۔ یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب عطا کرنا حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ پس عدل الہی کے بارے میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ عدل الہی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کے ساتھ جو چیز میچ ہے، مناسب ہے، اس کو وہ دیتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اپنے زندگی کو جاری رکھ سکے، اور جو کچھ دیتا ہے وہ حکمت کے مطابق دیتا ہے۔ عدل کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ ہر ایک کو برابر دیتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ برابر عطا کرنا ظلم کا مصداق بن جاتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ خدمت اور کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور ایک آدمی تھوڑا ٹائم کے لیے کام کرتا ہے، تو اب ان کو آپس میں برابر کرنا یہ عدل نہیں ہے بلکہ یہ ظلم کا مصداق ہے۔ تو اسی وجہ سے جو عدل الہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مخلوق اور موجود کو جو اس کے ساتھ مناسب ہوتا ہے وہی عطا کرتا ہے۔ یہ عدل نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ جو ہے ہر کسی کو برابر دے، مثلا کافر اور مومن کو جو ہے آپس میں برابر عطا کرے، مثلا قیامت کے دن ان کو درمیان برابری کرے۔ اسی وجہ سے آیت مجیدہ ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 35-36 میں افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو مجرمین کی طرح قرار دیں، یعنی کافروں کی طرح؟ کیا ہو گیا تم کو کہ تم اس طرح کا جو ہے وہ حکم لگا رہے ہو؟ یہ پہلا نقطہ تھا، یہ عدل الہی کا پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ عدل الہی میں یہ ہے کہ انسان کا جو اختیار ہے کہ اپنے ارادے اور اختیار سے انسان فعل انجام دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عدل الہی کا ایک مظہر اور نمونہ ہے۔ عدل الہی کا تقاضا تھا کہ انسان اپنے فعل میں قادر و مختار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا اور ایسا اس کو بنایا کہ وہ اپنے افعال میں اپنے اختیار سے انجام دیتا ہے، اپنے افعال کو جو کرتا ہے جو چھوڑتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ مثلا ہمیں نماز کا حکم دیا تو نماز پہ ہمیں مجبور نہیں کیا بلکہ اختیار ہمارے پاس چھوڑا، کہا کہ اگر نماز پڑھو گے تو تمہیں میں جنت دوں گا۔ یہ اس کی عدل تھی، یہ اس کا انصاف تھا کہ انسان کو اس کے افعال پہ مجبور نہ کرے بلکہ انسان کو خود مختار بنائے کہ وہ چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے۔ لہٰذا جو کرے گا، اطاعت کرے گا، عمل انجام دے گا اپنے ارادے سے تو اس کو ثواب عطا کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو اس کو اس کے برے عمل کا جو ہے برا انجام وہ پائے گا، یعنی اس کا عذاب پائے گا۔ تو عقل بھی اسی بات کا حکم لگاتی ہے کہ جب انسان کے پاس ارادہ اور اختیار ہے تو پھر اطاعت گزار کو ثواب دینا چاہیے اور نافرمان کو عذاب دینا چاہیے۔ یہ عدل ہے اور یہ انصاف ہے۔ بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا خود مختار ہونا اپنے افعال میں یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے نمونوں میں سے ایک نمونہ ہے۔ اب یہاں کوئی آدمی یہ کویسچن کر سکتا ہے
کہ اس پہ کیا دلیل ہے کہ ہم اپنے افعال میں مختار ہیں اور مجبور نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی دلیل کا محتاج نہیں ہے، یہ مطلب اتنا واضح مطلب ہے، اتنا بدیہی ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر آدمی وجدان میں، اپنے ضمیر میں، اپنے شعور میں اس چیز کا ادراک کرتا ہے کہ ہم جب کھاتے ہیں، ہم جب پیتے ہیں، تو یہ ہم اپنے اختیار سے سب کچھ کرتے ہیں۔ انسان خود اختیار کرتا ہے کہ میں یہ چیز کھاؤں اور یہ چیز نہ کھاؤں، یہ چیز پیوں اور یہ نہ پیوں۔ اسی طرح جب ہم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اس بات کا شعور رکھتا ہے، احساس رکھتا ہے کہ میں خود پڑھ رہا ہوں اپنے ارادے و اختیار سے، اور اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں نہیں کرتا ہوں، یہ نہیں کہتا کہ مجھے کوئی مجبور کر رہا ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں۔ تو لہٰذا وہ جو بھی قرار کرتا ہے وہ خود اپنے اندر اس کا احساس پاتا ہے کہ میں اپنے ارادے سے کر رہا ہوں، تو لہٰذا یہ مسئلہ بدیہی اور واضح ہے جو دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 میں، وَقُلِ اعْمَلُوا، کہہ دے کہ عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ تمہارا عمل دیکھ رہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، والمؤمنون، اور جو مومن ہیں آپ کے ارد گرد ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کون اچھا عمل انجام دے رہا ہے، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تمہیں پلٹایا جائے گا اس ذات کی طرف جو غیب اور ظاہر سب کو جانتا ہے، یعنی اگر چھپ کر کے بھی تم نے عمل کیے ہیں تو اس ذات کو اس کا علم ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ ذات تمہیں خبر دے گی جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ تم کرتے ہو، جو کچھ کرتے ہو تم کر رہے ہو، اس کو اللہ اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سورہ نجم میں آیت نمبر 39 سے 41 تک فرمایا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے صرف وہ ہے جس کی انسان کوشش کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان جو اعمال انجام دے رہا ہے وہ انسان کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش کو عنقریب دیکھا جائے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو اس کے اعمال کی پوری جزا دی جائے گی۔ اچھا عمل ہوگا تو بھی پوری جزا ہوگی، ثواب ہوگا، اگر برا عمل ہوگا تو پوری اس کی سزا ہوگی۔ اسی طرح اور آیت ہے سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 میں، قال اللہ تعالیٰ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے اعمال کی مرہون ہے، مقید ہے، پابند ہے، اچھے ہوں گے یا وہ برے ہوں گے۔ یہ دوسرا پوائنٹ، دوسرا نقطہ تھا عادل الہی کے حوالے سے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا ہے۔ جب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں جو ہے کبھی تو عدل جو ہے وہ صادر ہوتی ہے انسان سے، اور کبھی دیکھتے ہیں کہ ظلم صادر ہوتا ہے، لیکن جہاں بھی ہم میں سے کسی سے ظلم صادر ہوتا ہے تو اس کے متعدد اسباب ہوتے ہیں، یعنی 4 اسباب میں سے کوئی ایک سبب وہاں ضرور پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم ظلم کرتے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہو سکتا ہے ہمارے ظلم کا کہ ہم ظلم کے محتاج ہوتے ہیں، اگر ظلم نہ کریں تو ہم اپنا فائدہ نہیں حاصل کر سکتے، یا ہم کسی نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، ظلم کیے بغیر ہم اس نقصان سے نہیں بچ سکتے۔ مثلا بادشاہ نے کرسی حاصل کرنی ہے، مضبوط کرنی ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا جب تک ظلم نہ کروں۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ظلم کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے محتاج نہیں ہوتے، لیکن ہمیں کوئی اور مجبور کرتا ہے کہ ظلم کرے، جس طرح کہ کوئی ظالم مجبور کرے ہم میں سے کسی کو، یا اپنے کسی فوجی یا پولیس والے کو، کہ وہ کسی غریب آدمی پر ظلم کرے۔ تیسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم ظلم کے محتاج بھی نہیں ہوتے، کوئی مجبور بھی نہیں کرتا، لیکن ایسے اچھا لگتا ہے کھیل تماشا کے لیے ظلم کرنا، لہو اور عبث کے لیے، فضول کام کرنے کے لیے۔ چوتھا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان 3 میں سے کوئی سبب نہیں ہوتا، نہ مجبور ہوتے ہیں، نہ محتاج ہوتے ہیں، نہ ہی کھیل تماشے کے لیے کرتے ہیں، بلکہ جو ہے وہ غلطی کی وجہ سے، اشتباہ ہو جاتا ہے، غفلت کی وجہ سے کر بیٹھتے ہیں۔ ان میں سے کوئی سبب بھی اللہ تعالیٰ میں نہیں ہے تاکہ پروردگار ظلم کرے، کیونکہ وہ محتاج نہیں ہے کسی کا کہ محتاج ہونے کی وجہ سے ظلم کرے۔
اس کو کوئی اور مخلوق مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ ظلم کرے، کھیل تماشا فضول وہ نہیں کرتا ہے تاکہ اس کے لیے ظلم کرے، غفلت نسیان اشتباہ اس سے نہیں ہوتا کہ وہ ظلم کرے۔ تو تمام ظلم کے اسباب نہیں پائے جاتے، کوئی ایک سبب بھی نہیں پایا جاتا، پس وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو اب تک ہمارے جو بات تھی صفت کمالیہ فعلیہ، چاہے حکمت ہو یا وہ عدالت ہو، تو اس کے کا خلاصہ ہمارا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ، یہ پہلے بھی بیان پچھلے درس میں بھی کیے ہیں میں نے 2-3 نکات جو ہے، کہ اللہ تعالیٰ حکمت سے متصف ہے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ مناسب وقت مناسب مکان میں کرتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے نہیں پوچھا جا سکتا جو کچھ کرے، کیونکہ نہ وہ ظالم ہے اور نہ ہی بغیر حکمت کے کوئی کام کرتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ خلاصہ یہ ہے کہ وہ عدل سے متصف ہے، اس معنی میں کہ ہر موجود کو جو اس کے ساتھ مناسب ہوتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس کی یہ عدل ہے کہ اس نے انسان کو مختار بنایا ہے، خود مختار بنایا ہے، تاکہ انسان جو ہے اپنی جزا اپنے عمل کے مطابق پا سکے۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے افعال میں مختار ہیں، اور اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل خود ہمارا وجدان، ہماری ضمیر، ہمارا شعور، ہمارا احساس ہے کہ ہم مختار ہیں، اور یہ بدیہی چیز ہے، اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے، چونکہ ظلم کے جتنے اسباب ہیں ان میں سے کوئی سبب اس ذات میں نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ کی جو صفت عدل ہے، صفات افعالیہ کمالیہ میں سے۔ تو اب تک ہماری گفتگو مکمل ہوئی اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ، چاہے ذاتیہ ہوں یا اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ فعلیہ ہوں۔ آگے جو ہماری اب بحث شروع ہو رہی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ۔ اب صفات سلبیہ بھی بیان کیا تھا کہ 2 طرح کی ہے، صفات سلبیہ ذاتیہ اور صفات سلبیہ فعلیہ۔ صفات سلبیہ ذاتیہ وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جن کا نفی کرنا ضروری ہے، جن کا سلب کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ صفات نقص کی طرف اشارہ کرتی ہے، عیب ہے ان صفات میں۔ تو جو صفت بھی ذات میں نقص اور عیب کا موجب بنے، اس صفت سے اس کی ذات پاک ہے۔ ان میں سے پہلی صفت احتیاج ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی مطلق ہے۔ غنی مطلق وہ ذات ہوتی ہے جو کسی چیز میں کسی کا بھی محتاج نہ ہو، اس کو غنی مطلق کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے علاوہ جو چیز ہے وہ اس کی مخلوق ہے، تو کیسے خالق اپنی مخلوق کا محتاج ہو جائے اپنی ذات میں، اپنے وجود میں، بلکہ اپنے کسی فعل میں بھی وہ محتاج نہیں ہے۔ جہاں تک ہم مخلوقات ہیں تو ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اپنی ہر چیز میں، اپنے وجود میں بھی، اپنے افعال میں بھی، اپنی صفات میں بھی۔ ذات میں اس لیے ہم محتاج ہیں کہ وہ نہ ہوتا تو ہم وجود میں نہ آتے۔ افعال میں اس لیے ہیں کہ وہ ذات ہے جو ہمیں قوت عطا کرتا ہے، اگر چاہے تو ہم سے وہ قوت چھین لے اور ہم جو ہے ایک جماعت کی طرح رہ جائیں۔ یہی معنی ہے اس قول کا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو اگر توجہ کے ساتھ پڑھا جائے تو یہی معنی بنتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی ذاتی طاقت قدرت نہیں ہے۔ اگر وہ ہٹا لے اپنی ذاتی طاقت اور قدرت جو اس نے عطا کی ہوئی ہے ہمیں، تو ہم کچھ بھی نہیں بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 سے 17 تک ہے، فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کی طرف جو ہے وہ محتاج ہو، واللہ هو الغنی، اللہ لاپرواہ ہے، غنی ہے، کسی کو اس کی ضرورت نہیں ہے، الحمید جو قابل تعریف ہے، محمود ہے۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، تمہاری کیا پاور ہے اصلاً، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ختم کر دے، ویأتی بخلق جدید، اور ایک اور مخلوق لے کر کے آئے تمہاری طرح، اس کو کیا ضرورت ہے تمہاری، تمہارے اندر اپنی کیا پاور ہے کہ تم رکاوٹ بنو، چاہے تو سب کو ختم کر دے اور مخلوق لے کر کے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ پر یہ چیز کوئی بھاری نہیں ہے، یہ چیز ممنوع نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہونے والی، اس کے لیے یہ سب کچھ آسان ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل شیء خاشع اللہ،
ہر چیز اس کے سامنے عاجز ہے، جھکی ہوئی ہے۔ کلو شین قائم بہ، ہر چیز اسی سے قائم ہے ورنہ ختم ہو جاتی۔ غنا کل فقیر، وہ ذات ہے جو ہر فقیر کا غنا ہے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ اس کی طاقت اس ذات سے ہے۔ وَعِدُّ کل ذلیل، ہر ذلیل کہ جس کی کوئی توقیر اور عزت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہے۔ وَقُوَّةُ کل ضعیف، ہر کمزور کی وہ طاقت ہے۔ وَمَفْزَعُ کل ملہوف، ہر پریشان حال کی کا وہ ملجا اور پناہ گاہ ہے۔ یہ تھی پہلی صفت سلبی، اس کی صفات سلبیہ ذاتیہ میں سے۔ دوسری صفت سلبی جو اس کی صفات سلبیہ ذاتیہ میں سے ہے، ترکیب ہے۔ اس صفت سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اجزاء سے مرکب نہیں ہے۔ ہمارے اجسام جو ہے، انسان ہو، دوسری مخلوقات ہوں، وہ اعضاء سے مرکب ہیں، یعنی پارٹس ہیں ہمارے جسم کے، سیلز ہیں، ہم ان سے مل کر بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، اس کی وجہ کہ جو بھی جسم ہے اور مرکب ہے وہ اپنے پارٹس کا محتاج ہے۔ جب تک اس کا کوئی ایک پارٹ بھی نہ پایا جائے تو مکمل نہیں ہوتا۔ ہم اپنے آنکھ کے محتاج ہیں، اپنے کانوں کے محتاج ہیں، اپنی زبان کے محتاج ہیں، اپنے ہاتھ کے محتاج ہیں، اپنے پاؤں کے محتاج ہیں، تو مرکب اپنے تمام پارٹس کا محتاج ہوتا ہے۔ جو جز اس میں سے چلی جائے، جو پارٹ چلا جائے تو وہ ناقص ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرکب نہیں ہے اجزاء سے، ورنہ وہ بھی اپنے پارٹس کا محتاج ہو جاتا، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ الہ نہیں ہوتا، وہ کسی اور کا محتاج ہے، جس کا وہ محتاج ہوگا وہ پھر خدا ہوگا۔ تو آخر پر آپ کو وہ خدا ماننا پڑے گا کہ جو اجزاء نہ رکھتا ہو، جس کے پارٹ نہ ہوں، جو اپنے پارٹ کا محتاج نہ ہو۔ چونکہ گزر چکا ہے کہ اللہ وہ ہو سکتا ہے جو کسی کا بھی محتاج نہ ہو، بلکہ وہ غنی مطلق ہو۔ یہاں پر اس بات پر ہم تنبیہ کرتے چلیں کہ یہی توحید کا وہ معنی ہے جس کو ہم توحید احدی بولتے ہیں۔ ایک توحید وحدی گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ وہ صفات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں سے کہ وہ ایک ہے، دو نہیں ہے۔ صفات کمالیہ ذاتیہ میں سے کہ وہ ذات ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صفات سلبیہ کمالیہ میں سے، صفات سلبیہ میں سے ہے، ذاتیہ میں سے کہ اس کے اجزاء نہیں ہیں۔ اس کو توحید احدی کہا جاتا ہے۔ تو ایک توحید واحدی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور ایک توحید احدی ہے کہ اس کا جو ہے وہ کوئی حصہ اور کوئی جز اور کوئی پارٹ نہیں ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہیں پہ اللہ نے اپنے آپ کو واحد کہا ہے، کہیں پہ اللہ نے اپنے آپ کو احد کہا ہے۔ اگرچہ اس احد کے معنی میں بعض نے وہی معنی واحد والا کیا ہے، لیکن کئی ایک محققین کہتے ہیں کہ احد یعنی جس کے کوئی اجزاء نہ ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَا يُوصَفُ بِشَيْءٍ مِّنَ الْأَجْزَاءِ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی جز کے ساتھ اس کی وصف نہیں بیان کی جا سکتی کہ اس کے کوئی اجزاء ہے۔ وَلَا بِالْجَوَارِحِ وَالْأَعْضَاءِ، اور نہ ہی اس کی یہ وصف بیان ہو سکتی ہے کہ وہ اعضاء اور جوارح رکھتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ وہ محتاج ہے۔ یہ تھی دوسری صفت سلبی ذاتی۔ تیسری صفت سلبی ذاتی یہ ہے کہ وہ جسمیت نہیں رکھتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، وہ بھی پلٹتا اسی طرف ہے کہ اگر ہم جسم کے قائل ہو جائیں تو لازم آئے گا کہ وہ مرکب ہے اجزاء سے، اور مرکب ہے تو وہ محتاج ہو جائے گا اجزاء کے، اور جب اجزاء کا محتاج ہو جائے گا تو وہ فقیر ہو جائے گا، وہ غنی نہیں رہے گا۔ جبکہ اللہ وہ ہو سکتا ہے صرف کہ جو غنی مطلق ہو، جو کسی چیز کا محتاج نہ ہو۔ جب وہ محتاج نہیں ہے تو وہ مرکب نہیں ہے، جب مرکب نہیں ہے تو وہ جسم نہیں ہے۔ اس کے ساتھ مزید آپ اضافہ کر سکتے ہیں اس بات کا کہ اگر خالق جسم ہوتا، یہ آپ دوسری دلیل بنا سکتے ہیں کہ جسم نہ ہونے پر، کہ اگر وہ خالق جسم ہوتا تو وہ کسی ایک مکان میں موجود ہوتا، چونکہ جسم ایک مکان میں موجود ہو سکتا ہے، جب اس مکان میں موجود اس جگہ پہ ہوگا تو دوسری جگہ پہ موجود نہیں ہوگا۔ ہر جسم کی یہ خاصیت ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک جسم ادھر بھی موجود ہو
کسی اور جگہ میں بھی موجود ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر مکان میں موجود ہے اور اپنی تمام مخلوقات کو جانتا ہے جہاں بھی وہ موجود ہے۔ وہ زمینوں میں موجود ہے، وہ آسمانوں میں موجود ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جسم نہیں ہے، ورنہ وہ ہر جگہ موجود نہ ہو سکتا۔ اسی بارے میں ارشاد باری تعالیٰ سورہ حدید کی آیت نمبر 4 میں هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو خلق کیا 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ ہم یہ معنی نہیں کریں گے کہ وہ عرش پہ جا کے بیٹھا، یعنی اس نے تمام عالم کو خلق کرنے کے بعد ان کی قدرت اور ان کی باغ ڈور، ان کی سلطنت اپنے ہاتھ میں لی۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے، یعنی بیج وغیرہ جو ہم زمین کے اندر ڈالتے ہیں، ایک ایک بیج اور دانے کے بارے میں جانتا ہے۔ وما یخرج منہا، اور جو کچھ زمین سے خارج ہوتا ہے، نباتات اگتی ہیں، پودے اگتے ہیں۔ وما ینزل من السماء، اور آسمان سے جو کچھ نازل ہوتا ہے، چاہے وہ بارش کے قطرے نازل ہوں، چاہے وہ فرشتے نازل ہوں۔ وما یعرج فیہا، یا جو آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، ہمارے اعمال صالح ہیں، یا ملائکہ اوپر جاتے ہیں، یا جو کچھ اوپر جاتا ہے اس کو جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو، جس ملک میں ہو، جس وادی میں ہو، جس جگہ پہ ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ اگر وہ بعض جگہ پہ ہوتا تو اس جگہ کے لوگوں کے بارے میں جانتا، لیکن دوسرے لوگوں کے بارے میں نہ جانتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ جب ہر جگہ ہے تو وہ جسم نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہوا، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 میں کیا فرمایا؟ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ، جہاں بھی سرگوشی ہوتی ہے تو اور 3 لوگ ہوتے ہیں تو چوتھا وہ ہوتا ہے، جہاں 5 ہوتے ہیں تو چھٹا وہ ہوتا ہے۔ ولا من ادنی من ذلک ولا اکثر، اس سے کم بھی نہیں ہوتے، اس سے زیادہ بھی نہیں ہوتے، مگر یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اس سے کم ہو تو بھی اللہ ساتھ ہے، اس سے زیادہ ہو تو بھی اللہ ساتھ ہے۔ اینما کانوا، جہاں پہ بھی تم ہو۔ ثم ینبئہم بما عملوا، پھر اللہ ان کو ان کے اعمال کی خبر دے گا یوم القیامت۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے یہاں صفات سلبیہ فعلیہ ہے۔ وہ اب تک تھی صفات سلبیہ ذاتیہ، دوسری قسم صفات سلبیہ فعلیہ ہے، اور یہ وہ صفات ہیں کہ جن کی اللہ کے فعل سے جو ہے نفی کرنا ضروری ہے۔ کچھ صفات کی اس کی ذات سے نفی کرنا ضروری ہے، اور کچھ کا اس کے فعل سے نفی کرنا ضروری ہے۔ جیسے ظلم ہے کہ اللہ کے فعل میں ظلم نہیں ہے، اللہ کے کام میں جور نہیں ہے، اللہ کے کام میں فضول اور عبث نہیں ہے۔ چونکہ جب ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے تو اس کا مطلب ہے ظلم نہیں کرتا اور جور نہیں کرتا ہے، اور چونکہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے تو وہ پھر عبث اور لہو اور فضول نہیں کرتا ہے۔ اب تک ہماری بات کا جو خلاصہ ہے اس ساری بات کا، وہ چند ایک پوائنٹ میں عرض کروں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام نقص کی والی صفات، عیب والی صفات سے پاک ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کا محتاج نہیں ہے، اپنی ذات سے باہر وہ غنی مطلق ہے، وہ اجزاء سے مرکب نہیں ہے۔ اگر وہ مرکب ہوتا تو اپنی اجزاء، اپنے پارٹس کا محتاج ہوتا اور وہ غنی نہ ہوتا۔ لہٰذا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ جسم نہیں ہے، چونکہ جسم مرکب ہوتا ہے اور مرکب جو ہے وہ محتاج ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ مرکب نہیں ہے اور محتاج نہیں ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ توحید کے 2 معنی ہیں، ایک توحید واحدی ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور دوسری توحید احدی ہے جس کا معنی یہ ہے کہ وہ اجزاء سے مرکب نہیں ہے، اور علم فلسفہ میں جو ہے اس پر بسیط بولا جاتا ہے۔ جو ذات اجزاء سے مرکب نہ ہو اس کو فلسفہ کی اصطلاح میں بسیط بولا جاتا ہے، اور یہ توحید احدی ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہماری گفتگو کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو فعل ہے اس سے بھی ہر قسم کا نقص اور عیب جو ہے وہ دور ہے۔ جس طرح اس کی ذات سے ہر نقص اور عیب دور ہے، اس کے کسی فعل میں بھی کوئی نقص اور عیب نہیں پایا جا سکتا۔ لہٰذا وہ ظلم اور جور نہیں کرتا ہے، وہ اپنے کام میں فضول اور لغو نہیں کرتا ہے، چونکہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ عادل اور حکیم ہے۔ لہٰذا اگر کسی بھی آدمی کو اپنے خالق کے کسی فعل کی سمجھنا ہے، اس کے کام کی سمجھنا ہے، تو ہمیشہ یہ کہے کہ میرا ذہن قاصر ہے،
میرا ذہن محدود ہے، میری سوچ محدود ہے، میری سمجھ محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل جو ہے اس کی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ غلطی ہوتی ہے، مسٹیک ہوتی ہے، عیب ہوتا ہے، نقص ہوتا ہے، تو یا انسان کی ذات میں ہوتا ہے یا اس کے افعال میں ہوتا ہے۔ اس پہ ہمارا آج والا درس مکمل ہوا۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔